الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم سبق نمبر 17 کا دوسرا حصہ جو ہماری ایگزامپلس باقی ہیں ان کو پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ نے پریویس سبق جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے یاد کیا ہوگا، اور اگر آپ دہرائی کر چکے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آج کا سبق پڑھنے میں آپ کو بھرپور مزہ آنے والا ہے۔ تو میں آپ کو سرسری سا جائزہ پیش کر دیتا ہوں۔ مدات کے ہم نے 2 سبق پڑھے تھے، حمزہ اور سکون، اور مد کی 6 اقسام پڑھی تھیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض، مد لین عارض۔ پھر ہم نے ان کی ایگزامپلس پڑھی تھی، اور مد متصل منفصل کو کتنا کھینچنا ہے 2 اڑائی الف تک، مد لازم مد لین لازم کو کتنا کھینچنا ہے 3 الف تک، مد عارض اور مد لین عارض کو کتنا کھینچنا ہے 1 2 یا 3 الف تک کھینچنا ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے ہجے کرنے کا طریقہ بھی آپ کو عرض کیا تھا۔ تو آئیے آج ہم اپنے باقی سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اب یہاں پر 2 مدات ہیں۔ تو ہم نے ایک فارمولا سیکھا تھا مد کی نشاندہی کے لیے، یعنی اگر یہ چھوٹی مد جو لکھی ہوگی تو وہ مد منفصل ہوتی ہے، اور اگر بڑی یعنی تھوڑی گہری جو مد لکھی ہوتی ہے یہ مد متصل ہوتی ہے۔ تو یہاں پر سمپل سا فارمولا ہے، آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ بغیر کچھ اور آبزرو کیے فیصلہ کرنا چاہے تو پہلی مد جو ہے مد منفصل ہے اور دوسری مد متصل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہاں پر یا ساکن جو ہے حرف مدہ ہے، اور اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں اسرائیل، یہ دوسرا کلمہ ہے، یا بنی الگ ہے تو اس لیے مد منفصل ہے، اور اسرائیل اس کے اندر جو مد متصل ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ حمزہ اسی کلمے کے اندر موجود ہے۔ جی شاباش، ویری گڈ۔ ضالن، جی اب آپ بتائیے کہ یہ کس کی مثال ہے؟ ضالن میں کون سی مد ہو رہی ہے؟ جی بالکل آپ پہنچ چکے ہوں گے، امید ہے۔ یہ ہے مد لازم۔ جی بالکل مد لازم ہے۔ مد لازم کیسے ہے؟ حرف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے، اور سکون اصلی آ جائے حرف مدہ کے بعد تو کیا ہوتا ہے؟ مد لازم ہوتی ہے۔ آگے والی مثال دیکھیں، دابۃ، یہاں پر دیکھیے جی، اگر میں آپ سے یہاں پر کہوں آپ اس کے ہجے کریں تو کیسے کریں گے؟ چلیں میں کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ دال الف با زبر داب، با زبر با، داب تا 2 زیر 3، دابۃ۔ جی تو یہاں پہ کون سی مد ہو رہی ہے؟ مد متصل ہے منفصل ہے؟ مد لازم ہے۔ ویل ڈن، شاباش، آپ تو بہت تیز ہیں ماشاءاللہ۔ جی مد لازم ہے۔ آگے والی دیکھیے، آنا، یہاں پہ کون سی مد ہو رہی ہے؟ مد عارض ہو رہی ہے، مد لازم ہو رہی ہے؟ تو یہاں پر بھی مد لازم ہی ہو رہی ہے۔ جی ویل ڈن، شاباش۔ اگلی ایگزامپل دیکھیے، الذکرین، یہاں پہ کون سی مد ہو رہی ہے؟ مد لازم۔ جی ویل ڈن، شاباش۔ مد لازم کو کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ جی آپ بتا سکیں گے مد لازم کو کتنا کھینچ کر پڑھنا چاہیے؟ جی جی جی، مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف تک یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ شاباش۔ آگے دیکھیے دوسری لائن پہ چلتے ہیں، جانن، تو یہ کس کی مثال ہم نے پڑھی تھی؟
جی یہ بھی ہم نے مثال پڑھی تھی مد لازم کی. کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ نون جو ہے اس کے یہ تشدید ہے اس کے اوپر، اور یہ بھی سکون ہی کی شکل ہوتی ہے. یہی ہم نے پڑھا تھا. ویل ڈن، شاباش. مدھامتان. جی یہاں پہ کون سی مد ہوگی؟ یہاں پر ایک تو بیٹا یہ خیال رکھیں دال یہاں پر حروف قلقلہ میں سے ہے، اور ہا کے ساتھ الف ہے، اور الف جو ہے یہاں پر حرف مدہ ہے، اور میم مشدد ہے، تو یہاں پر بھی مد لازم ہوگی بالکل. جی آگے والا دیکھیے. اتحاجونی. اب اس کے ہجے کیسے کریں گے؟ یہ تھوڑا سا آپ کے لیے مشکل ہوگا، تو میں چلیں ہجے کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں. حمزہ زبر ا، تا پیش تو، اتو، حا الف جیم زبر حاج، اتحاج، جیم واو نون پیش جون، اتحاجون، نون یا زیر نی، اتحاجونی. تو جی بیٹا بتائیے یہاں پہ کون سی مد ہوگی؟ یہاں پر مد متصل ہے یا منفصل ہے؟ جی یہاں پر مد متصل بھی نہیں ہے، مد منفصل بھی نہیں ہے. یہاں پر دیکھیے کہ الف مدہ اور اس کے بعد جیم مشدد، اور یہ اصلی ہے، اور نون بھی مشدد واو مدہ کے بعد، تو یہاں پر بھی مد لازم ہی ہے بالکل. کافتن. یہاں پر کون سی مد ہوگی؟ مد لازم ہوگی. ویل ڈن. الحاقۃ. جی یہاں پہ کون سی مد ہوگی؟ مد لازم ہوگی. جی بالکل مد لازم ہی ہوگی. شاباش. والصافات. اب یہاں پر اس کے ہجے تھوڑے سے مشکل ہیں، تو آئیے میں آپ کو کر کے سکھا دیتا ہوں. واو صاد زبر وص صاد، فا کھڑا زبر صاف، والصاف، فا کھڑا زبر فا، والصافات، تا زیر تی، والصافاتی. جی ویل ڈن، شاباش. تو یہاں پر دیکھیے یہاں پر کون سی مد ہوگی؟ یہاں پر بھی مد متصل ہونی چاہیے. کیا؟ جی مد متصل نہیں بلکہ مد لازم ہونی چاہیے. امید ہے کہ آپ چکرائیں گے نہیں، بلکہ صحیح طریقے سے اپنے ذہن کو حاضر کر کے بیٹھے ہوں گے. تو یہاں پر بھی مد لازم ہوگی. کیوں لازم ہوگی؟ آپ دیکھیے ذرا، اس پہ آپ نے سوچنا ہے، اور آپ نے ہی اس کا جواب تلاش کرنا ہے. آگے بڑھتے ہیں. حاجوک. تو یہاں پر کون سی مد ہوگی؟ مد لازم ہوگی. آگے بڑھتے ہیں. وحاجہ. یہاں پر کون سی مد ہوگی؟ مد لازم. ویل ڈن. جی. تحاضون. جی تو یہاں پر کون سی ہوگی مد؟ مد لازم ہوگی. جی آگے بڑھتے ہیں. یحادون. یہاں پر کون سی مد ہوگی؟ مد لازم. جی. ان یتماسا. یہاں پر کون سی مد ہوگی؟ جی بتائیے. یہاں پر مد لازم ہے یا مد لین لازم ہے؟ تو یہاں پر بھی مد لازم ہی ہے. آگے والی مثال دیکھیے. وَلَضَّالِّينَ.
اگر حروف مدہ کے بعد جو ہے وہ ساکن آ جائے تو، اور ساکن بھی کون سا ہو؟ عارضی ہو، تو کیا ہوتی، کون سی مد ہوتی ہے؟ مد عارض ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ضالین نہ تھا تو عارضی طور پر ہم جب وقف کرتے ہیں تو اس کو ولضالین پڑھتے ہیں۔ تو ساکن جو ہے وہ سکون بھی عارضی ہے اور یا بھی ساکن ہے اور یہ حرف مدہ ہے، تو اب یہ کون سی مد ہوگی؟ مد عارض ہوگی۔ جی ویل ڈن، شاباش۔ آگے دیکھیے، یا اولی الالباب، جی یہاں پر دیکھیے یہ کون سی مد ہے؟ پہلی جو مد ہے وہ ہے مد منفصل۔ کون سی مد ہے؟ مد منفصل ہے۔ اور اس کے بعد باب، الباب جو ہے یہاں پر دیکھیے کہ حرف مدہ کے بعد عارضی سکون ہے، اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون آ جائے تو مد عارض ہوتا ہے۔ تو بیٹا بتائیے ذرا، مد عارض کو کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ 1، 2 یا 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ ویل ڈن، آگے بڑھیے۔ یتساءلون، تو اگر اس کو نون پہ زبر پڑھیں گے تو پھر اس کو کھینچنے کی حاجت نہیں، اتنی واو مدہ کی مقدار ہی صرف پوری کریں گے۔ تو یہاں پر چونکہ ہم نے وقف کیا ہے تو اب بیٹا وقف کریں گے تو ایک تو پہلی مد جو ہے یہاں پر دیکھیے یتسا سین کے اوپر ہے، تو ایک ہی کلمے کے اندر حمزہ بھی آ رہا ہے اور حرف مدہ الف بھی ہے، تو سب سے پہلے تو یہ مد جو ہوگی مد متصل ہوگی، اور اس کے بعد واو ساکن ہے اور واو حروف مدہ میں سے ہے، اور حروف مدہ کے بعد عارضی سکون آ جائے، نون پہ ہم نے وقف کیا تو نون ساکن ہوا، تو یہاں پر مد عارض ہوگا۔ جی بالکل۔ آگے دیکھیے، رب العالمین، تو یہاں پر بھی یا ساکن اور وہ حروف مدہ میں سے ہے اور نون پہ عارضی سکون ہے، تو یہ بھی مد عارض ہوگا۔ جی خوف، یہاں پر دیکھیے واو ساکن ہے لیکن یہ واو حرف مدہ نہیں ہے بلکہ یہ واو حروف لین میں سے ہے۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوتا ہے، واو مدہ نہیں ہوتا۔ تو فا کو ہم نے ساکن کیا لیکن عارضی طور پہ ہے یہ ساکن، تو سکون عارضی ہو اور واو یعنی لین حرف لین کے بعد ہو تو اس کو کہتے ہیں مد لین عارض۔ آخری مثال اس سبق کی، قریش، تو یہاں پر بھی بالکل خوف والا جو ہے وہ قاعدہ جاری ہوگا۔ کیا قاعدہ ہوگا؟ یا ساکن اور وہ حروف لین میں سے ہے، اور شین جو ہے یہاں پر ساکن ہوا عارضی طور پر، تو اس کو مد لین عارض کہتے ہیں۔ تو بیٹا امید ہے کہ آج کے دن کے سبق کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھ لیا ہوگا، اور اس کی خوب دہرائی کیجئے، اس کے ہجوں پر توجہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حافظے کو مضبوط فرمائے۔